جائیں تو اللہ معاف کرے، یا تو یقین نہیں ہے کہ یہ منزلیں ہونے والی ہیں۔ اگر یقین ہو، اصل کمزوری تو یقین ہی کی ہے، پھر تو ہمارے دن بدل جائیں، ہماری راتیں بدل جائیں۔ ایک آدمی جا رہا ہو، کسی کتیا کا بچہ آگ میں جل رہا ہو، آگ میں گر رہا ہو، اس کو بچائے بغیر راستہ چل کے جا نہیں سکتا۔ یہ انسانیت کی انسانیت چلی جا رہی ہو دوزخ کی طرف، اور ہم اپنا کاروبار میں مست رہیں، یہ اس سے پتہ چلتا کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے پورا، ہمیں یقین نہیں ہے پورا، ورنہ ہم تڑپ جائیں۔ جس کا بیٹا، جس کا ہمسایہ نماز نہ پڑھتا ہو، ہماری نیند اکھڑ جائے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی تڑپتے تھے، رات نیند نہیں آتی تھی، اٹھ جاتے، ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف چلتے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آج کوئی بہت ہی زیادہ تکلیف؟ کہنے لگے جو مجھے لگی ہے اگر تجھے لگ جائے تو جاگنے والے دو ہو جائیں، پھر تو بھی نہ سو سکے۔ تبلیغ انسانیت کا غم کھانے کا نام ہے، تبلیغ انسانی ہمدردی کا نام ہے، تبلیغ انسانیت کے لیے رونے دھونے تڑپنے کا نام ہے، تقریر و بیانوں کا نام نہیں ہے۔ خوشامد کرنی آ جائے، لمبے لمبے بیان اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل چند ایک ثابت ہوں گے، بڑے بڑے مجموعوں میں اس طرح بیان، عام دعوت، انفرادی دعوت، ایک کے پاس، دو کے ساتھ، ایک کے پاس، ایسے دعوت۔ تو میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کرو، ہم اپنا مقصد بدل لیں۔ تبلیغ کاروبار بدلنے کو کہا جا رہا ہے، کاروبار بدلنے کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ کچھ اشارے کر دیتا ہوں، جو دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کے حکموں کی خاطر زبان کھولتا ہے، اللہ پاک کیسا قدردان ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ بستی والوں کا ان کو قصہ سناؤ جب ان کے پاس رسول آئے، دو بھیجے انہوں نے جھٹلایا، ہم نے تیسرا بھیجا اس کو بھی جھٹلایا۔ پھر ایک آدمی تھا بستی کے کنارے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اسے پتا چلا کہ میری قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یہ مسلمان ہو چکا تھا، تو آ کے کہتا ہے ہاں یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کا اتباع کر لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جو مزدوری نہیں مانگتے، ہدایت کی بات کہتے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ میں کیوں اب میں ساری آیتیں پڑھوں، ترجمہ کروں، وقت نہیں ہے اتنا۔ وما لی لا اعبد، کچھ بیچ بیچ میں سے آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہوا، میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا لوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تم سن لو میں ایمان لا چکا ہوں۔ اب یہ اس کا نام حبیب لکھا ہے تفسیروں میں، نجار تھا، بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا مزدور آدمی، نبیوں کی تائید میں کلمات کہیں، اللہ پاک کو اتنے پسند آئے، سورۃ یاسین شریف میں ان کا ذکر کر دیا۔ قوم نے اس کو شہید کر دیا تو یہ اللہ کے پاس جا کے کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لے اللہ نے مجھے بخش دیا اور میرا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی داستان کو قرآن میں سناتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر روز صبح سویرے سورۃ یاسین شریف جو پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ترغیب دے دی کہ ہر روز سورۃ یاسین پڑھ لیا کرو، واقعے کو تازہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک مرد مومن، فرعونی قوم کا آدمی، فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، تو یہ آدمی بول پڑا، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس نے کلمات کہے، اللہ پاک کو اتنے پسند آئے، قرآن پاک میں آدھے پارے کی سورت سورہ مومن اتاری، اس کے اندر 2 رکوعوں میں اس کا بیان اللہ نے ذکر کر دیا۔ وہ بیچ بیچ سے 5-4 آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اے میری قوم تم اس لیے اس کو قتل کرتے ہو، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اللہ سے نشانیاں بھی لایا ہے۔ اے میری قوم، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب،
اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر وہ عذاب نہ آئے جو احزاب والوں پہ آیا تھا. یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں اس چیخ پکار والے دن سے کہ اس دن تمہارا کیا ہوگا. آگے چل کے کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری بات مان لو، میں ہدایت کی بات کہتا ہوں. آگے چل کے کہتا ہے یا قوم انی اخاف علیکم یا قوم ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تمہیں ہدایت کی طرف نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر دار القرار ہے. اللہ پاک نے اس کی باتوں کی اتنی قدردانی فرمائی کہ آخری نبی پر آخری کتاب اتاری، اس میں آدھے پارے کی صورت اس مرد مومن کے نام کی، اس میں 2 رکوعوں میں اس کا ذکر کر دیا. لقمان حکیم غلام تھے، کالا رنگ تھا، اپنے مالک کی آقا کی بکریاں چراتے تھے، یہ نبی نہیں تھے. اللہ پاک نے کسی غلام کو نہیں نبی بنایا. انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے کے ذہین، اعلیٰ درجے کے حسین و جمیل ہوئے ہیں، نہایت دانشمند بیدار مغز ہوئے ہیں. احسن الناس، پیدائشی طور پر بھی کوئی اللہ نے کمزوری نہیں رکھی نبی میں. کل کو کوئی تانا نہ دے ایک آنکھ تو چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، ناک موٹی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. لقمان حکیم نبی نہیں تھے، غلام تھے. اپنے بیٹے کو نصیحتیں شروع کر دی. قرآن نے 4 رکوعوں کی سورت لقمان کے نام کی اتاری، اس کے اندر لقمان حکیم کا بیان، بیٹے کو جو بیان کیا وہ بار بار کئی باتیں ذکر کر دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ اللہ پاک ان کا بیان قرآن میں سنا رہا. کسی کا بیان ہو اور کوئی بڑا بزرگ اس کے بیان کی تعریف کر دے وہ اندر اندر بھول جائے گا، حالانکہ بڑا بزرگ وہ بھی مخلوق. اور کہاں اللہ پاک خالق کائنات ان کی دعوت کی تعریف کر رہا اور آخری نبی پر آخری کتاب اس کے اندر درج کروا رہا. قیامت تک انسان پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے بیان کرتے رہیں. دین کی دعوت دینا، دین کے لیے کلمات کہنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے.